حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آج کا دن ہی ہماری زندگی کا وہ دورانیہ ہے جو ہماری اپنی گرفت میں ہے۔ یہ ہمارے گزرے ہوئے کل کی عکاسی ہے اور کسی قدر آنے والے کل کی بھی عکاسی ہے۔ اگر آپ کسی مشکل کا شکار ہیں تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ جس مشکل میں گرفتار ہوئے ہیں وہ آپ کے لیے ایک حادثہ نہیں ہے، بلکہ اس کو برداشت کرنے سے آپ نقصان کے بجائے نفع سے ہمکنار ہوں گے۔ اپنی مشکلات سے باری باری نپٹیں، ایک وقت میں ایک ہی مشکل سے نپٹیں۔ اس طرح آپ ان پر بآسانی قابو پانے میں کامیاب ہوں گے۔ ہر بندے میں کچھ نہ کچھ امتیازی اوصاف پائے جاتے ہیں، اور اگر ہم اپنے یہ امتیازی اوصاف بروئے کار لائیں تو ہمیں ہر قسم کی پریشانی سے نبرد آزما ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ سچ کو پھیلایا جا سکتا ہے مگر اسے توڑا نہیں جا سکتا، اور اس کو ہمیشہ جھوٹ پر بالادستی حاصل ہوتی ہے، جس طرح تیل پانی پر اوپر تیرتا رہتا ہے۔ تمہیں خوشی اس وقت نصیب ہوگی جب تم دنیا سے کچھ نہ چاہو گے، اپنی خواہشات کو مار دو گے۔ زبان بیک وقت انسان کے جسم کا بہترین حصہ بھی ہے اور بدترین حصہ بھی ہے۔ اگر اس کا بہترین استعمال کیا جائے تو اس سے بڑھ کر جسم کا مفید حصہ کوئی نہیں، اور اگر اس کا غلط استعمال کیا جائے تو اس سے بڑھ کر جسم کا برا حصہ بھی کوئی نہیں ہے۔ درست سوچ و درست احساسات اور درست اعمال، ایمانداری، پاکیزگی اور بے غرضی، یہ ایسی خوبیاں ہیں جو آپ کو کامیابی، دانشمندی اور خوشی سے ہمکنار کرتی ہیں۔ جو عقل مند ہوتا ہے وہ کبھی ایک ہی ٹوکری میں ایک ساتھ انڈے نہیں ڈالے گا۔ ایڑی خصلت کے انسان میں اور بھی خرابیاں ہو سکتی ہیں۔ اگر کسی سوال کا جواب معلوم نہ ہو تو لا علمی کا اظہار عزت کو کم کرنے کے بجائے اور بھی بڑھا دیتا ہے۔ بعض لوگ جائے عبادت سے پاک ہو کر باہر آتے ہیں، بعض لوگ خانہ کعبہ سے آتے ہیں تو پلید ہو کر آتے ہیں۔ بد کردار لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے سے آدمی بدنام، جبکہ نیک لوگوں میں نشست و برخاست سے آدمی نیک بن جاتا ہے۔ وہ انسان ہرگز آخرت کی آسودگی نہیں پا سکتا جو دنیا میں شہرت، عزت اور بلند رتبے کا خواہش مند ہو۔ تھوڑے کاموں میں اگر تمہاری نیت نیک ہے تو بھی اس کا اجر بہت ملے گا۔ جو تم سے نیچا ہو اس سے نرمی کرو، اور جو تم سے اوپر ہو اس کا ادب بجا لاؤ۔ ذاکر حقیقت کو اللہ ایک نور عطا کرتا ہے جس سے وہ تمام ہستی کو ذرہ ذرہ مشاہدہ کرتا ہے، اور اسے ذکر سے ایسی لذت حاصل ہوتی ہے کہ اس کی حلاوت کی لذت کو برداشت نہیں کر سکتا۔ جس کسی نے بھی کوئی بات دل میں چھپا کر رکھنا چاہیے وہ اس کی زبان سے بے ساختہ نکلے ہوئے الفاظ اور چہرے کے آثار سے نمایاں ضرور ہو جاتی ہے۔ مرض میں جب تک ہمت ساتھ دے چلتے پھرتے رہو۔ بہترین زہد کا مخفی رکھنا ہے۔ جب تم دنیا کو پیٹھ دکھا رہے ہو اور موت تمہاری طرف رخ کیے ہوئے بڑھ رہی ہو تو پھر ملاقات میں دیر کیسی؟ عدم مفاہمت کا واہ ویلا مچانا بند کریں اور دوسرے لوگوں کے ساتھ مفاہمت پیدا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہی دانش مندی ہے اور خوشگوار عمل ہے۔ اپنے من کی خامیاں دور کرتے ہوئے ہی سچ کا علم حاصل کرنا ممکن ہے، اور اس کے علاوہ دانش مندی اور امن کی جانب لے جانے والا کوئی راستہ نہیں ہے۔ سخاوت کرو لیکن فضول خرچی نہ کرو، اور جز رسی کرو مگر بخل نہیں۔ جو شخص لوگوں کے بارے میں جھٹ سے ایسی باتیں کہہ دیتا ہے جو انہیں ناگوار گزرے تو پھر وہ اس کے لیے ایسی باتیں کہتے ہیں کہ جنہیں وہ جانتے نہیں۔ سب سے افضل چیز جس کو چاہیے لوگ لازم پکڑیں
خواہشات کی نگرانی اور حساب گیری ہے، اور سب کاموں پر پورا علم لا کر ان کا سر انجام دینا ہے۔ سعادت اور خوش بختی یہ ہے کہ متی ہو کر انسان ڈرتا رہے کہ مبادا خطا کار ہو کر مردود ہو جائے، اور شقاوت کی علامت یہ ہے کہ باوجود معصیت و نافرمانی کے امید رکھے کہ مقبول ہو کر اجر پائے گا۔ سفیدے کے پتے چھاتی پر 3 دن تک رگڑ کر سویا کرو، زندگی بھر سانس نہیں پھولے گا۔ لوگ اپنے اخلاق پر قائم رہتے ہیں اور اچھا سلوک کرتے ہیں جب تک ان کی خواہش کے خلاف کوئی حرکت نہ کی جائے، اور اگر ایسا کیا جائے تو خوش خو بدخو ہو جاتے ہیں اور محسن شریر ہو جاتے ہیں۔ جس نے طول امیدیں باندھی اس نے اپنے اعمال بگاڑ لیے۔ نیک کام کرنے والا خود اس کام سے بہتر، اور برائی کا مرتکب ہونے والا خود اس برائی سے بدتر ہے۔ کامیابی دور اندیشی سے وابستہ ہے، اور دور اندیشی فکر و تدبر کو کام میں لانے سے، اور تدبر بیدوں کو چھپا کر رکھنے سے ہے۔ بھوکے شریف اور پیٹ بھرے کمینے کے حملے سے ڈرتے رہو۔ لوگوں کے دل صحرائی جانور ہیں، جو ان کو سودائے گا اس کی طرف جھکیں گے۔ معمولی اشیاء کو حقیر ہرگز نہ جانے، معمولی نیکی کو ہرگز حقیر مت جانے۔ معمولی نیکیاں اور مہربانیاں بھی گراں قدر کہلانے کی مستحق ہوتی ہیں، بشرطے کہ ان کی جڑیں دل کی گہرائیوں میں پیوست ہوں۔ دنیا کا کوئی چاقو بھی اس قدر تیزی کے ساتھ نہیں کاٹتا جس قدر تیزی کے ساتھ غداری نقصان پہنچاتی ہے۔ جس حالت میں دنیا مٹی کی ہے اور فانی ہے، اور آخرت سونے کی ہے اور باقی ہے، تو رغبت آخرت کے ساتھ ہونی چاہیے، نہ کہ دنیا کے ساتھ۔ انجام کی خرابی ابتدا کی برائی سے ہوتی ہے، لہٰذا ابتدا کو اچھا بنا۔ ڈرو ڈرو اس لیے کہ باخدا اس نے اس حد تک تمہاری پردہ پوشی کی ہے کہ گویا تمہیں بخش دیا ہے۔ سب معاملے تقدیر کے آگے سرنگو ہیں، یہاں تک کہ کبھی تدبیر کے نتیجے میں موت ہو جاتی ہے۔ ہر فتنے میں پڑ جانے والا قابل عتاب نہیں ہوتا۔ جب تمہیں تھوڑی بہت نعمتیں حاصل ہوں تو ناشکری سے انہیں اپنے تک پہنچنے سے پہلے بھگا نہ دو۔ اس دنیا میں ہماری تلخیوں کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مفاہمت نہیں رکھتے۔ 3 چیزوں کی تلاش نہ کرو کیونکہ نہ پاؤ گے۔ ایسا عالم کہ جس کا علم میزان عمل میں پورا ہو، نہ پاؤ گے، اور بلا علم کے رہو گے۔ دوسرے ایسا عالم جس کا اخلاص عمل کے موافق ہو، نہ پاؤ گے، اور بلا عمل کے رہو گے۔ تیسرے ایسا بھائی مت ڈھونڈو جو بے عیب ہو، کیونکہ یہ بھی نہ پاؤ گے، اور بغیر بھائی کے رہو گے۔ حیا کی 2 قسمیں ہیں، ایک وہ جو باتقاضائے عقل ہوتی ہے، یہ حیا علم و دانائی ہے، اور ایک وہ جو حماقت کے نتیجے میں ہوتی ہے۔ جب تک تمہارے نصیب یاد رہیں تمہارے عیب ڈھکے ہوئے ہیں۔ سخاوت وہ ہے جو بن مانگے ہو، اور مانگے سے دینا یہ شرم ہے، یا بدگوئی سے بچنا۔ عاقل وہ ہے جو کسی چیز سے ڈرے اور اس میں مبتلا ہونے سے پہلے ہی اس کا اہتمام اور بندوبست کر رکھے۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو رات سونے سے قبل 2 سورتیں پڑھ لو، ایک بار سورۃ الفاتحہ اور 3 بار سورۃ الاخلاص پڑھ کر تمام مومنین مومنات کو ایصال ثواب کر دو۔ اس عمل کا معمول بنا لے، تھوڑے ہی عرصے میں آپ کے حالات بدلنا شروع ہو جائیں گے، مال و دولت کی کثرت ہو جائے گی، تمام مشکلات فوراً دور ہو جائیں گی۔ عقل مندوں کے ساتھ جنگ کرنا بے وقوفوں کے ساتھ حلوہ کھانے سے زیادہ آسان ہے۔
منافق کی علامت غیر موجودہ صفت کی تعریف پر خوش ہونا اور موجب عیوب کی مذمت پر خفا ہونا ہے۔ مال نفسانی خواہشوں کا سرچشمہ ہے۔ عورت کے چہرے پر جریاں آنے لگیں تو فوراً ایک گھیا توری کاٹ کر چہرے پر مسل دیجیے، 2 دن میں جریاں ختم ہو جائیں گی۔ عورت سراپا برائی ہے، اور سب سے بڑی برائی اس میں یہ ہے کہ اس کے بغیر چارہ نہیں۔ جو سفر کا قصد کرے کہ پہلے شہوت، ہوس اور خواہشات سے گزر جائے تاکہ غربت کی ذلت میں نہ پڑے، کیونکہ مسلمان کا ذلیل ہو کر لوگوں کے سامنے پھرنا اچھا نہیں۔